کتنے انبیاء آئے؟ 1,01,24,000۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں شامل نہیں کرنا، میں دیگر انبیاء کی بات کر رہا ہوں۔ پھر دیکھنا ہے کہ کربلا کی گہرائی کیا ہے اور پھر عزاداری کی گہرائی کیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ یہ سماعت فرماتے رہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں حضور اکرم سے پہلے بابا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، لیکن یہ جو اتنے نبی تشریف لائے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آتا تھا، تیسرے نبی کے بعد چوتھا نبی آتا تھا، ایسے ہی ایک نبی آتا، پھر دوسرا آتا، تیسرا آتا، اتنے انبیاء آئے، اور یہ عرصہ بنتا ہے کم از کم جو روایات میں موجود ہے کہ حضور اکرم تک کتنا عرصہ بنتا ہے؟ بابا آدم سے حضور اکرم تک 7,000 سال، 7,000 سال اتنا عرصہ بنتا ہے۔ یا جو بڑی سے بڑی روایت تعداد کے اعتبار سے ملتی ہے وہ ہے 16,000 سال۔ 7,000 سال، 16,000 سال، اتنے عرصے میں انبیاء آئے 1,24,000۔ اس کے بعد ہو رہی ہے کربلا، کربلا جائے گی قیامت تک۔ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر زمین کیا ہے؟ کربلا کی زمین ہے۔ کربلا سے پہلے 7,000 سال کے عرصے میں آ رہے ہیں 1,24,000 نبی جو کہ تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن میرے حسین کی 10 دن کی تبلیغ اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کربلا سے لے کر قیامت تک کربلا کو جاری کر دیا ہے۔ مرحبا۔ فرمایا اب کربلا منسوخ نہیں ہوگی۔ شریعت نوح منسوخ ہو سکتی ہے کہ نوح کے بعد ابراہیم آئیں گے، شریعت ابراہیم منسوخ ہو سکتی ہے کہ شریعت موسیٰ آئے گی، شریعت موسیٰ بھی منسوخ ہو سکتی ہے کہ شریعت عیسیٰ آئے گی، شریعت عیسیٰ بھی منسوخ ہو سکتی ہے کہ شریعت محمد آئے گی، لیکن حسین و منی و انا من حسین، شریعت محمد کی عملی تفسیر کا نام کربلا ہے۔ اب کربلا سے لے کر قیامت تک اربوں کھربوں سال کا فاصلہ ہے، فرمایا کربلا ایک دن بھی منسوخ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنی گہرائی کربلا کے اندر، انسان کی سوچ سے بھی زیادہ۔ فرمایا قرآن کی گہرائی کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القرآن لہو ظاہر، قرآن کا ایک ظاہر ہے، وَلَهُ بَاطِنٌ، پھر قرآن کا ایک باطن ہے، والے باطن ہی باطن، پھر اس باطن کا بھی باطن ہے، اِلَى سَبْعَةِ أَبْطُنٍ، 7 باطن ہیں قرآن کے، بل اِلَى 70 بطنا، بلکہ 70 باطن ہیں قرآن کے، بلکہ 70,000 باطن ہیں قرآن کے، بلکہ 70 کروڑ باطن ہیں قرآن کے۔ جتنا قرآن گہرا ہے اتنی کربلا بھی گہری ہے۔ کربلا سے قیامت تک 70 کروڑ اگر امتیں آئیں گی تو ان کی ہدایت کے لیے جیسے قرآن کافی ہے ویسے کربلا کافی ہے۔ اس قدر گہرائی ہے کربلا کے اندر، لیکن شرط یہ ہے کہ کربلا کو کربلا سمجھ کر بیان کیا جائے۔ روزانہ کی تعداد میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، مفسرین قرآن بیان کرتے ہیں، مؤلفین قرآن بیان کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر علماء قرآن کو بیان کرتے ہیں، لیکن ابھی تک قرآن کی تفسیر ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے قرآن کی تفسیر بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ہی کربلا
پوری زمین پر ڈسکس ہوتی ہے، روز مجلس ہوتی ہے، عشرے آتے ہیں، خمسے آتے ہیں، روزانہ کی تعداد میں علماء، ذاکرین، مفسرین، شاعر، نوحہ خان، ہر بندہ کربلا کی تفسیر بیان کر رہا ہے، اور کربلا کی تفسیر ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اس قدر پروردگار نے کربلا کے اندر بھی گہرائی رکھی ہے۔ مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے جی، پھر بھی صلوات پڑھ لیں۔ توجہ کیجئے گا۔ اب دیکھیں، ہم عزاداری جب دیکھتے ہیں، مناتے ہیں، ہم کیسے مناتے ہیں؟ خود دیکھ لیں، مجمع میں بچے بھی موجود ہیں، بوڑھے بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، کسی کو دعوت بھی نہیں دی گئی، کسی کو دعوت بھی نہیں دی گئی، سب کے سب خود آئے ہیں۔ آئیں ذرا قرآن کو پڑھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ 950 سال کی تبلیغ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن قوم نے کوئی ریسپانس نہ دیا۔ جب قوم نے ریسپانس نہ دیا، اثر نہ لیا، تو آخر حضرت نوح نے بارگاہ خدا میں شکایت کی، جو سورہ نوح میں درج ہے۔ حضرت نوح نے عرض کیا، پروردگارا انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ پروردگارا میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی بلایا، رات میں بھی بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ میری بات سن کر بھاگ جاتے تھے، کوئی سن کے آتا نہیں تھا۔ دن میں بھی بلایا، رات میں بھی بلایا۔ پھر فرمایا کہ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے یہ اعلان بھی کیا کہ آ جاؤ میرے پاس دن دہاڑے، لیکن وہ پھر بھی میرے پاس نہیں آئے۔ پھر فرمایا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پروردگارا میں نے پھر انہیں خفیہ تبلیغ بھی کی، میں نے انہیں اعلانیہ بھی تبلیغ کی، لیکن یہ میری بات سن کے بھاگ جاتے تھے، کوئی بھی میرے پاس نہیں آتا تھا۔ 950 سال کی تبلیغ کرنے والا نبی جو دن میں رات میں اعلان کے ذریعے خفیہ ہر طریقے سے تبلیغ کر رہا ہے، لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ادھر آئیں، میرے حسین اور شریکت الحسین کی عزاداری کا یہ نتیجہ ہے کہ ان عزاداروں کو دن کو بلائے بھی آ جاتے ہیں، رات کو بھی بلائے آ جاتے ہیں، اعلانیہ بلائے بھی آ جاتے ہیں، خفیہ بلائے پھر بھی آ جاتے ہیں۔ ہر پہلو سے یہ آ کر میرے حسین کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ مالک میں انہیں دن میں بلاتا تھا، یہ نہیں آتے تھے، لیکن عظمت حسین یہ ہے کہ دن میں بلائیں آ جاتے ہیں۔ حضرت نوح فرماتے ہیں میں انہیں رات میں بلاتا تھا، یہ نہیں آتے تھے، لیکن جب حسین رات کو بلاتے ہیں ہم آ جاتے ہیں۔ پروردگارا میں نے ان کے لیے اعلان کیا، اعلانات کیے کہ آؤ میری بات سنو، یہ نہیں آتے تھے، لیکن حسین کے لیے جب اعلان آتا ہے تو سارے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے میرے حسین کی عزا کی عظمت، یہ ہے میرے حسین کا مقام۔ عزیزان، بہت زیادہ ہے یہ گفتگو، میں تو دیکھ رہا تھا کہ مجمع تھوڑا بن جائے تاکہ انسان بات کی طرف آئے۔ حقیقت ولایت و عظمت عزاداری، توجہ کے ساتھ آپ کے سامنے سورہ مائدہ آیت نمبر 67 آپ شاید اس کو بولتے ہوں، 67 مشہور و معروف آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ پر نازل ہو چکا ہے اسی کی تبلیغ کریں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ولایت کا یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ
یاسمک من الناس، میرے نبی تو لوگوں کو غدیر والی یہ ولایت بتا۔ توجہ، پہلا نقطہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کو چھوٹا بڑا بزرگ اپنے عقیدے کا حصہ بنا لے اور سوچ سمجھ لے۔ توجہ کریں، پھر گزارش کر رہا ہوں، توجہ کریں۔ فرمایا میرے نبی آپ غدیر میں ولایت علی کا اعلان کریں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ، اے میرے نبی آپ غدیر میں ولایت علی کا اعلان کریں، ہوگا کیا؟ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ توجہ، یہ گفتگو ہو رہی ہے کون سی ولایت کی؟ غدیر والی ولایت۔ بس پہلے اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ غدیر والی ولایت کون سی ہے، غدیر والی ولایت کون سی ہے۔ اور اس میں مالک فرما رہا ہے کہ غدیر والی ولایت شر پسندوں کو پسند نہیں آئے گی۔ سالار صاحب توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا جملہ، غدیر والی ولایت شر پسندوں کو پسند نہیں آئے گی، شریر اٹھیں گے۔ یہ کیا بیان کر دیا؟ یہ کون سی ولایت لے کر؟ یہ قبول نہیں ہے۔ مالک فرما رہا ہے میرے نبی کو کہ اے نبی اگر آپ غدیر میں علی کی ولایت جو بیان کر رہے ہیں آپ تبلیغ کریں، آپ اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، آپ کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری میں خدا لے رہا ہوں۔ بہت بڑا پیغام، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ تو ثابت ہوا غدیر والی ولایت برداشت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ غدیر والی ولایت برداشت کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ ولایت کی قسمیں بہت ساری ہیں۔ غدیر والی ولایت پر یا میں تیسری مجلس پر آؤں گا یا چوتھی پر۔ پہلے بتاؤں گا دوسری ولایتیں کیسی ہیں میرے امام کی۔ دوسری ولایتیں، ایک اور ولایت بتا رہا ہوں، وہ غدیر والی نہیں ہے، وہ غدیر والی نہیں ہے، ایک اور ولایت ہے۔ میرے علی بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب موجود، علی نے علی ہوتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے اصحاب میری بات سنو کہ میں وہ ولی ہوں، ہم ایک ایسی مخلوق کے بھی امام ہیں جو ہوا میں رہتی ہے، ہوا کھاتی ہے، ہوا پیتی ہے، ہوا پہنتی ہے، جب مرتی ہے تو ہوا ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا مولا ایسی مخلوق بھی ہے، آپ اس کے امام بھی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ جب میں نے جا کر تمہارا تذکرہ ان کے سامنے کیا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق کا امام ہوں جو مٹی سے بنی ہے، مٹی کھاتی ہے، مٹی پیتی ہے، مرتی ہے تو مٹی ہو جاتی ہے، تو جیسے ان کا سن کے تم حیران ہو رہے ہو ویسے تمہارا سن کے وہ بھی حیران ہو رہے۔ یہ ایک اور ولایت ہے، یہ ایک اور ولایت ہے۔ آخری بات، پھر میں اپنے بزرگ دوست کو ٹائم دیتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ کل آپ جلدی آئیں گے تاکہ میرا موضوع صحیح طریقے سے جائے۔ یہ موضوع رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کنفیوژن پھیلائی گئی ہے وہ تو کم از کم جہاں بندہ حقیر موجود ہے یہاں سے تو بندہ ذہنی کیفیتیں ہٹا دے، یہ ٹینشنیں ختم کر دے۔ آخری بات دیکھیں میرے علی کی وسعت، ولایت کی وسعت کیا ہے، اور پھر ایک ایک جملے کی ولایت بتاؤں گا کہ کون سی ولایت کون سی ہے، کہاں کی ولایت کون سی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ پروردگار نے، عالمین کے خالق نے جب عالمین بنا لیے، کسی کو پست کرنا تھا، کسی کو بلند کرنا تھا، کسی کو نیک بنانا تھا، کسی کو بد بنانا تھا، کسی کو اوپر کرنا تھا، کسی کو نیچے، تو پروردگار نے جس کو جو مقام دینا تھا، مقام دینے کا معیار ولایت علی کو رکھا۔ پوری کائنات میں ہر چیز کو مقام دینے کا معیار پروردگار نے ولایت کو رکھا۔ توجہ کے ساتھ آخری جملہ، میرے خدا نے کائنات بنا کے سب سے پہلے پروردگار نے
کائنات کو زمانوں پر پیش کیا، جنہوں نے ولایت کو جہانوں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا دن بن گئے، جنہوں نے ولایت قبول نہ کی راتیں بن گئیں۔ پھر میرے علی کی ولایت کو پھولوں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا خوشبودار بنے، جنہوں نے قبول نہ کیا بدبودار بنے۔ جانوروں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا حلال گوشت بنے، جنہوں نے قبول نہ کیا حرام گوشت بنے۔ درختوں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا پھلدار بنے، جنہوں نے قبول نہ کیا کانٹے دار بنے۔ پھر میرے علی کی ولایت کو پانیوں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا میٹھے بن گئے، جنہوں نے قبول نہ کیا کھارے اور کڑوے بن گئے۔ پھر میرے علی کی ولایت کو پتھروں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا وہ ہاتھوں کی زینت بن گئے، جنہوں نے قبول نہ کیا راستے کی ٹھوکر بن گئے۔ پھر میرے علی کی ولایت کو انسانوں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا حلالی بن گئے، جنہوں نے قبول نہ کیا۔ یہ ولایت، اور انشاءاللہ ایک ایک جملے کی وضاحت ہوگی۔ یہ جو ولایتیں ابھی بیان کی ہیں یہ اور ہیں، غدیر کی ولایت کچھ اور ہے۔ ہمارا تعلق غدیر کی ولایت سے ہے، کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہوا سے بنے ہوئے نہیں ہیں، ہم پتھر بھی نہیں ہیں، درخت بھی نہیں ہیں، فرشتے بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے جو ولایت ہے وہ اس ولایت کی ذمہ دار ہے۔ ہم سے قیامت والے دن بھی اور قبر کے اندر بھی پوچھا جائے گا تو غدیر کی ولایت کا پوچھا جائے گا۔ یہ غدیر والی ولایت پر فوکس ہوگا ہمارا۔ عزادارو، اگر یہی ولایت غدیر سمجھ لی جاتی تو حسین جیسا ولی ذبح نہ ہوتا۔ مخلوق نے غدیر کی قدر نہیں کی۔ عزادارو، محرم میں ہم گریہ کرتے ہیں، ہمارے گریے کا سبب کیا ہے؟ کہ مظلوم حسین کو شہید کیا گیا۔ زیارت ناہیہ میں ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس حسین پر جو خاک و خون میں غلطان تھے، میرا سلام ہو اس حسین پر جس کے رخسار خاک پر آ رہے تھے، میرا سلام ہو اس حسین پر جس کے سینے پر شمر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ عزادارو، ہم تو ان مسائل تک آئے ہیں نا۔ میرے نبی کی دل کی حالت دیکھیں کہ ایک گلی سے گزر رہے تھے میرے نبی، تو ایک گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میرے نبی سے برداشت نہ ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی باہر آیا، فرمایا کہ یہ جو بچہ رو رہا ہے اسے چپ کراؤ۔ کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ فرمایا اس کے رونے کا انداز میرے حسین جیسا ہے، اس کے رونے کا انداز میرے حسین جیسا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ اس کے رونے کی آواز میرے کانوں تک آئے۔ ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ، آج آپ صرف کسی کے انداز کا رونا برداشت نہیں کر رہے، ہائے کربلا میں آپ کی کیا حالت تھی جب حسین زین سے زمین پر آئے تو کوئی بچانے والا نہیں تھا، کوئی آغوش میں لینے والا نہیں تھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ سفر کر کے تھکے ہوئے میرے نبی تشریف لائے، آ کر
حضرت بی بی ام سلمہ سے فرمایا کہ میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں آرام کرنے، جو بھی ملنے آئے تو کہنا کہ نبیوں کا سردار آرام کر رہا ہے، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ عزادارو، بی بی ام سلمہ بیٹھ گئی، جو بھی آتا تھا بی بی فرماتی تھی کہ رسول خدا آرام فرما رہے ہیں، واپس چلے جاؤ۔ عزادارو، اسی دوران 3-4 سال کا حسین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا گھر میں داخل ہوا، بی بی ام سلمہ کے قریب آ کے کہا، نانی اماں، میرے نانا کہاں ہے؟ فرمایا، حسین آپ کے نانے حجرے میں ہیں، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں آرام کر رہا ہوں، میں نے ملنا نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ سنا تو میرے چھوٹے حسین نے فرمایا، نانی اماں، کیا یہ میرے لیے بھی ہے؟ کیا یہ میرے لیے بھی میرے نانا نے کہا ہے؟ فرمایا، نہیں حسین، آپ کے لیے نہیں کہا، بس ایک پیغام دیا۔ یہ سن کے میرے حسین چپ کر کے واپس پلٹے، جیسے ہی گلی میں آئے کچھ قدم ہی آگے بڑھے تھے، پیچھے قیامت کا منظر تھا، نبیوں کا سردار بھاگتا ہوا آ رہا ہے، امامہ ڈھلا ہوا ہے، دوش پر عبا نہیں ہے، پاؤں میں نالین مبارک نہیں ہے، یا حسین کہتے ہوئے آ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، میرے لال حسین رک جاؤ، میں نے آپ کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے آپ کے لیے نہیں کہا تھا۔ عزادار حضور اکرم آگے بڑھے، آ کے میرے حسین کو سینے سے لگایا، گریہ کرتے ہوئے اندر تشریف لے گئے۔ حجرے کے اندر جب گئے، بی بی ام سلمہ فرماتی ہے، میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک میں نے حجرہ رسول سے گریے کی آواز سنی، میں نے کہا، خیر تو ہو، نبیوں کا سردار اتنی بلند آواز میں گریہ کر رہا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں، میں بھاگتے ہوئے حجرے میں آئی، میں نے دیکھا کہ نبیوں کے سردار نے حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے، ہزاروں قطار گریہ کر رہے ہیں، ایسا گریہ کہ جس کو سن کے آسمان کی مخلوق تڑپ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس قدر گریہ کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے، میرے حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد۔